ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی تھے، پہلے ان کی اولاد اللہ نے لے لی، پھر ان کے مال و اسباب بھی لے لیے، یہاں تک کہ گھر بار بھی چلا گیا. اس قدر مشکلات میں وہ مبتلا کر دیے گئے کہ لوگوں نے بھی ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا شروع کر دیا. جنگل میں چلے گئے اور وہیں بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی، وہ جن کے آپ نے بیوی بچے لے لیے، مال اسباب لے لیا، وہ جن کو معاشرے میں بھی کوئی عزت آبرو نہ رہی، یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کے جنگلات میں چلے گئے اور وہاں پڑے پڑے بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ان کی روح قبض کر لی، اللہ کیا ہوں اب ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ملنا چاہیں گے. جب ملے تو ان سے پوچھا کہ اب تم کس حالات میں ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرما کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی تکالیف اور برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے. ایک تو کفارہ سیئات ہوتی ہے، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یا رفع درجات ہوتی ہے، یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائشوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. ایک صحابی جب آئے نا تو اس صحابی کے کپڑے میں کچھ پرندے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ پرندے میں نے جھاڑیوں میں سے لیے ہیں، لیکن ان کی ماں میرے سر پہ منڈلانا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے پردہ کھولا تو میرے ہاتھوں پہ جھپٹ پڑی. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اتنی اپنی جو ہے وہ بچوں سے محبت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نیت، یعنی اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا وہ یعنی ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے، یا مایوس یا ہوپ لیس یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وارث بھائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بہت پیارے، ہاشم، اکثر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. بڑی تکلیف جھیلی اس بچے نے، اسٹیج 4 کینسر ہو گیا، اسٹمک انٹسٹائن کا، شاید جی میں نے تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، بالکل اسکیلیٹن بن گیا وہ بچہ. انتہائی گھبرو جوان، خوبصورت بچہ، میری کلاسز میں آتا تھا، میرے لیے ہمیشہ بکس لے کر آتا تھا، کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، بہت پازیٹیو ماشاءاللہ. بہرحال وہ بیچارہ اس سے گزرا تو بہت پین میں رہا. 2.5 سال اس نے برداشت کیا اس پین کو، اس آزمائش کو. مطلب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جو اس نے ٹرائی نہیں کی، لڑا بہت، اس نے لڑائی لڑی، اللہ نے اسے ہمت دی. اس کا جملہ ایک بڑا مشہور ہوا جو ٹی وی پر بھی آیا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. یہ بڑا پاورفل جملہ اس کا. وارث بھائی، اس نے ایک بار مجھے ایک جملہ کہا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، دم کیا، اس کو زمزم پلایا. تو میں نے اسے کہا کہ کیا حال احوال ہے؟ تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا، کہتا علی بھائی، مجھے میرے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جس طرح اس نے کہا نا اس دن مجھے، اور وہ اس کے ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں جو اس کا ایمان تھا نا وارث بھائی، یہ ہم کہیں تو شاید اتنا امپیکٹفل بات نہ ہو، لیکن ایسا بندہ کہے جو سخت تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ وہ کہہ دے جس میں ایک امید ہے، اور پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے دکھا بھی دیا ہو. وارث بھائی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، خواب دکھا دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فیلنگ ایسی دے دی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پھر ولیوں سے، میں تو ولی اسے کہوں گا، جتنی پین اس نے برداشت کی فار دا سیک آف اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے. تو اس نے جب کہا نا کہ علی بھائی میرے تو سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو چکے ہیں اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو میں یہی گمان کرتا ہوں وارث بھائی کہ انشاءاللہ وہ اس وقت ضرور بہت راحت میں ہوگا اور کروڑوں لوگوں کے لیے، انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مثال چھوڑ گیا. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے جی، جو ابھی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں.
یہ آگے سے آگے چلتی جائے گی. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کہ جو اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا, اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور یقین کی ایک مثال, جو اس سے بھی بڑا اللہ کا ایک انعام ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جنت کے سوا اس کا کوئی انعام نہیں ہے. اور یہ ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اس کی یہ پین اللہ نے قبول کی, یہ صبر قبول کیا, اس کی دلیل یہ کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں, اس کے لیے صدقہ جاریہ الحمدللہ. اور مزید نا علی بھائی, جنت سے بھی بڑا ایک اجر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع صابرین. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جس اللہ کو بن دیکھے ہم سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اس کی راہ میں لڑتے ہیں, مرتے ہیں, اپنا مال و متاع خرچ کرتے ہیں, تو جب ہمیں وہ اللہ ہی میسر آ جائیں, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ ان اللہ مع صابرین, میں اس کے ساتھ ہوں, یعنی صبر کرنے والوں کو. تو جس کو اللہ کا ساتھ ہی میسر آ جائے تو جنت تو پھر اسی کی بنائی ہوئی ہے, تو یہ اس سے بھی بڑا اجر ہے الحمدللہ. اور حارث بھائی کئی بار ہم نے دیکھا ہے, میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا بھی ہوں, نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھو تھوڑا سا شکر بھی لاؤ نا, اپنی چیزوں میں ایکسیپٹنس بھی تو لاؤ نا, صرف شکایت ہی نہ کرتے رہو کانسٹنٹ. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے حارث بھائی کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ یہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ اچھا اے میرے رب, اگر تیرا یہی فیصلہ ہے کہ یہ آزمائش رہنی ہے میرے ساتھ تو مجھے قبول ہے, لیکن مجھے استطاعت عطا فرما دے. آپ دیکھیں کہ ایک وہ خاتون آئی, غالباً حبشی عورت تھی, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے, غالباً مرگی کا دورہ تھا, اور لباس برہنہ ہو جاتی, لباس ہٹ جاتا, اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ ہوا کرے. آپ دیکھیں کہ کیا اس عورت کا کریج تھا کہ, اور ایکسیپٹنس کس لیول کی تھی کہ شکایت نہیں کی. اس نے کہا کہ اچھا چلیں اگر یہی میرے رب کا فیصلہ ہے, یہ آزمائش ہے میرے ساتھ, لیکن حیا میری کمپرومائز اس سے نہ ہو, وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا. تو دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی, اور کس طرح سے اللہ نے پھر ظاہر ہے یہ معاملہ حل بھی ہوا, یہ جو بڑھانا ہونے کا تھا. تو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کو کبھی کبھی کیا وارث بھائی, بلکہ آپ یہ جملہ کہیں گے, ایکسیپٹنس شو کریں گے, مسئلہ حل ہوگا. اللہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ شکر, مطلب میں اپنے بندے کے وہ الفاظ بھی تو سنوں نا, کہ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیری طرف سے ہے, اگر تو یہ رہنی ہے میرے رب تو قبول ہے, لیکن اے اللہ اس میں آسانی پیدا فرما دے. یہی ایمان ہے علی بھائی, یہی توکل ہے. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں جس حال میں بھی رکھتے ہیں نا, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, بہرحال وہ ایک آزمائش ہے. اچھے حال میں ہیں تو کیا ہم نے شکر کیا؟ امام راضی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہیں, ایک جب اندر جاتا ہے اور دوسرا جب باہر آتا ہے. تو اگر ہم اس پہ, تو ہم آسودگی میں ہیں, آزمائش میں ہیں, ہم کسی بھی حالت میں ہیں تو آزمائش میں ہیں, تو ہم پہ یہ 2 چیزیں تو لازم ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے, یعنی اس میں ہے ہمارے لیے خیر ہی. سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے دراصل معاملہ یہ نہیں ہے, اس کے بیہائنڈ سین کچھ اور ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خیر پیدا فرمانا چاہتے ہیں. ایک بادشاہ تھا, اور بادشاہ کا ایک وزیر تھا, تو وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے. دوران شکار بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی, اور انگلی کٹنے کے بعد وزراء نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. تو انگلی کٹنے پہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے تھے دوسرے احباب, اور یہ جب وزیر آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے. بادشاہ سلامت کو کافی غصہ آیا, ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا, زندان میں ڈال دیا گیا. ایک دن بادشاہ سلامت پھر شکار پہ گئے, وہاں پہ جانگلیوں نے پکڑ لیا, اور جانگلیوں نے کہا کہ آج تو ہمارے دیوتا کی قربانی کا دن ہے, اور آپ کی تو قربانی دیں گے ہم. تو انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں ہوں گے, جنگل میں نہیں ہے. صحیح. جب ان کا سارا یعنی تیار کر دیا گیا, ان کو بادشاہ سلامت کو مسالے وغیرہ لگا کے قربانی دینے لگے, ان کو ایگزامن کیا گیا, دیکھا کہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آؤٹ فٹ ہے, یہ تو ہماری یعنی دیوتا کی قربانی کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے, اس میں عیب ہے. اس دن اس کو پتہ چلا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں خیر ہی ہوتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے ایک اخبار میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت جس نے بچپن سے محنت مشقت کی, پڑھائی لکھائی کی, غریب گھرانے سے تھی, یو کے سے اس کو اسکالرشپ ملی, اور یو کے سے جب اس کو اسکالرشپ آتی ہے
کیا ہی قریب ہے کہ اب وہ فلائٹ لے گی. تو وہ فلائٹ لینے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے تو کچھ سنیچرز آتے ہیں, اس کا بیگ, ہاتھ میں پکڑا ہوا پاسپورٹ, ٹکٹ سب لے کے جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں. ادھر ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے کہ یہ حادثات ہو گئے ہیں, یہ معاملات ہیں, اور وہ گھر میں صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بیٹی سے کیا بیر تھا, ساری زندگی مشقت میں گزاری, آج اگر ہم یعنی بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے لگے تو یہ واقعہ ہو گیا. اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ 0953 فلائٹ نمبر تھا جو کہ یو کے لیے روانہ ہو رہا تھا, ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گیا. اب وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں نکال رہے تھے اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ سنیچر نہیں تھے, وہ تو اللہ کے فرشتے تھے کہ جنہوں نے ہماری بیٹی کی زندگی بچا دی. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات و واقعات کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں, لیکن جو حالات و واقعات ہمارے اوپر نہیں کھولتے آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ہمیں صبر کی صورت میں, شکر کی صورت میں, درگزر کی صورت میں وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے.